السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سی ٹیٹ کے اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے کن مراحل سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو دیکھتے ہیں، زبان سیکھنے کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ دو مراحل ہوتے ہیں، ایک فطری اور دوسرا رسمی۔ باری باری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ فطری کیا ہوتا ہے اور رسمی کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے آموزش اور اکتساب کے سبق جو پڑھایا تھا اس میں اس کو کافی بہترین انداز سے بتایا گیا تھا۔ اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں کہ آموزش اور اکتساب ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، فطری صورتحال میں زبان نیم شعوری حالت میں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ عمل گھر، سماج یا اپنے ماحول سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فطری صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ارد چیتن میں ہوتے ہیں۔ نیم شعوری کا مطلب ارد چیتن میں، ہم نہیں جانتے کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں کو محنت کرنی پڑتی، اس میں کوشش اس میں نہیں کرنی پڑتی ہے، بس اس کے لیے ماحول ملنا چاہیے۔ استاد کو چاہیے، استاد کو نہیں، بس ماحول ملنا چاہیے اس میں، کہ بچے کو اگر جس طرح کا ماحول ملے گا اس طرح کی وہ زبان سیکھ لے گا۔ اس لیے فطری جو ہوتا ہے وہ ماحول پر منحصر ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ملے گا وہ اس طرح سیکھے گا۔ رسمی ہوتا ہے، رسمی صورتحال میں زبان کی باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، استاد ہوتے ہیں اور زبان سیکھنے کے دیگر وسائل ہوتے ہیں جس سے ہم زبان سیکھتے ہیں۔ بس دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ فطری صورتحال جو ہوتا ہے اس میں ارد چیتن، اس میں بنا کوشش، بس ماحول پر نربھر کرتا ہے، اور رسمی جو ہوتا ہے وہ رسم سے معلوم چلتا ہے کہ سیکھنے کی جو پرکریا ہے، سیکھنے کی جو روایت چلی آ رہی ہے، رسم جو چلی آ رہی ہے کہ کتاب لینا ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، استاد کے پاس جانا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، یہ سب جو ہوتا ہے یہ رسم ہے سیکھنے کے۔ تو رسمی صورتحال میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور باقاعدہ دیگر وسائل جو سہایک سامگری ہوتی ہے، الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہو سکتا ہے پروجیکٹ سے آپ سیکھیں، کہیں سلائڈ سے آپ سیکھیں، کہیں کتاب سے آپ سیکھیں، مطلب کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، بس رسمی ہونی چاہیے وہ۔ تو دونوں میں ڈفرینس یہی ہے، اور یہ اس میں ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، رسمی والے میں ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگلا ہے کہ خاموش یا تحصیلی مراحل۔ اس مرحلہ میں آموزگار اس زبان کو سیکھنے اور نئے الفاظ کو بولنے کی مشق میں وقت صرف کرتا ہے۔ صرف کرنا مطلب لگانا، وقت صرف کرنا مطلب لگانا۔ اس مرحلے میں عملی روانی اور سمجھ کے ساتھ نئی زبان میں اظہار نہیں کر سکتا۔ مطلب زبان تو سیکھتا ہے، بولنے کی مشق بھی کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ بولنے کی مشق بھی کر رہا ہے، نئے نئے الفاظ بولنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اس میں ابھیاس بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کو نئی زبان میں جو ہے اپنے بھاووں کو، اپنے وچاروں کو وہ کیا کرتا ہے، روانی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ ادا کرتا ہے تو تلا کے، ہلکا ہلکا اٹک کے، کسی طرح مطلب بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ، کیونکہ جب مشق کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو چینجز آئیں گے اس کے اندر۔ اگلا ہے ابتدائی تیاری۔ اس مرحلے میں بچے نئے الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ کچھ الفاظ اور محاوروں کی ادائیگی بھی کرنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدائی جو تیاری ہے اس میں کیا ہوتا ہے، نئے الفاظ جو سیکھتے ہیں وہ تو ہے ہی، الفاظ کے ساتھ ساتھ محاورے بھی ادا کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، محاورہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ادا کرنے لگتا ہے، جو گزشتہ سیکھے گئے الفاظ سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ مطلب جو پیچھے وہ الفاظ سیکھا ہے، یہاں جو مشق کیا تھا اس کے ساتھ ملا کے جو ایک محاورہ بنتا ہوگا تو وہ محاورے کو کیا، وہ یوز کرنا، استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا ہے تقریر کی ابتدا۔ ٹائپنگ مسٹیک ہے، تقریر کی ابتدا۔ اس مرحلہ میں بچوں میں ذخیرے الفاظ مطلب شبد بھنڈار میں کئی ہزار الفاظ جمع ہوتے ہیں، اپروکس 3000 یا 4000 الفاظ بتایا گیا ہے اس کے اندر، کہ اس وقت تک شبد بھنڈار کو جمع کر لیتا ہے، 3 یا 4000 تک شبد بچے کے دماغ میں یاد ہو جاتا ہے اس ٹائم پر۔ وہ ان الفاظ کو جوڑ کر
چھوٹے چھوٹے جملے مطلب واقع، چھوٹے چھوٹے جملے بنانے لگتا ہے اور اپنی دوسری زبان سے جڑنے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا شبد بھنڈارن ہو جاتا ہے اس وقت تک کہ وہ نئے نئے جملوں کو بنانا شروع کر دیتا ہے، نئے نئے جملوں کو بنانا شروع کر دیتا ہے اور دوسری زبان جو نئی زبان ہوتی ہے ان کی، ان سے جڑنے لگتا ہے۔ اگلا ہے ابتدائی روانی۔ ابتدائی روانی جب آموزگار مطلب شکچھارتی، چھاتر، طالب علم پیچیدہ جملوں میں ترسیل کی شروعات کرتا ہے تو اسے روانی کی شروعات کہتے ہیں۔ بچہ دوسری زبان میں سوچنا اور اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آموزگار مطلب شکچھارتی اور ترسیل مطلب پہنچانا۔ ترسیل مطلب پہنچانا، اس میں دیکھیں بات کرنے کی شروعات جو ہوتی ہے، بات کرنے کی شروعات کرتا ہے، اور روانی کا مطلب دھارا پرواہ کے ساتھ، بنا اٹکے ہوئے تیزی کے ساتھ بولنا۔ شروعات کہتے ہیں بچہ دوسری زبان میں سوچنا اور اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری زبان میں اپنے بھاووں کو، اپنے وچاروں کو کیا کرتا ہے، وہ دھارا پرواہ وہ شروع کر دیتا ہے بولنا، دھارا پرواہ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے ویکت کرنا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ویکت کرنا۔ پانچواں ہے، یہ آخری مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ ہے دوسری زبان کا جو سیکھتا ہے اس کے جو مراحل ہوتے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس میں آموزگار مسلسل روانی، سماجی تعاملات مطلب سماجک انتہکریا، سماجی تعاملات مطلب سماجک انتہکریا، اور خالص پن مطلب شدھتا کے ساتھ زبان کو استعمال کرتا ہے۔ اس میں استعمال تو کرتا ہے دھارا پرواہ، لیکن شدھ نہیں بول پاتا، ابھی سماجی تعلقات قائم نہیں کر پاتا۔ مطلب اس میں بولتا ہے لیکن سماجی تعلقات، سماج میں کیسے بولنا چاہیے، دھارا پرواہ بھی ہے ان کے اندر۔ بس یہی ہے کہ وہ مسلسل روانی اور سماجی تعلقات اور شدھتا کے ساتھ صحیح لفظوں، ہر ورڈ کو ان کے پروناؤنسیشن کے ساتھ ادا کرنا یہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ جو یہ تھا کیا کہ زبان کے جو مراحل ہوتے ہیں، ایک زبان جو سیکھتے ہیں کن کن مراحل سے ہو کے گزرتا ہے، وہ مراحل تھے۔ اب کچھ پوائنٹس ہے جو کہ آموزش کے بارے میں بہت ہی اہم ہے، ان کو کبھی ناکارا نہیں جا سکتا، اور جب یہ کوشچن میں آئے تو یہ ہمیشہ صحیح ہوگا، اور یہ اکثر کوشچن میں ایسے ورڈ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے آموزش کے بارے میں کچھ اہم پہلو۔ تو سب سے پہلا ہے کہ سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر انہیں ان کی ہی رفتار مطلب چھمتا کے ساتھ ان کی ہی رفتار سے سیکھنے دیا جائے، اور سیکھنے کے ان کے ہی طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے۔ مطلب یہ کہ کوئی بچہ سیکھنے کا اکچھم نہیں ہوتا، نیروگ نہیں ہوتا کہ وہ سیکھ نہیں سکتا، سب بچہ سیکھ سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کی چھمتا الگ ہے، ان کی رفتار الگ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دھیرے سیکھے، تیز جو ہے وہ جلدی سیکھے، اور جو کم تیز ہے وہ دھیرے سیکھے، بس ان کے ہی طریقوں پر۔ اگر ان کے طریقوں پر مطلب یہ کہ بچہ اگر کہانی ودھی سے سیکھنا چاہ رہا ہے تو ان کے ہی طریقوں سے سیکھنے دیا جائے، کہانی ودھی سے ہی ان کو پڑھایا جائے، ان کو کہانی ودھی سے ہی پڑھایا جائے۔ بچہ کہہ رہا ہے کہانی ودھی سے پڑھیں گے اور آپ پڑھا رہے ہیں ان کو پرشنوتر ودھی سے، تو یہ ان کی روچی ہی نہیں پیدا ہوگی، اس کلاس میں ان کی روچی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ان کی روچی پیدا نہیں ہوگی تو وہ سیکھنے کے تتپر نہیں ہوگا، ان کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے سیکھنے کا جو طریقہ ہے ان کا، وہ جو چاہ رہا ہے ان کے ہی طریقوں سے سکھایا جائے، ان کی جو رفتار ہے سیکھنے کی انہی رفتار کے ساتھ سکھایا جائے۔ اگلا ہے کہ بچے کھیل کے ذریعے فطری مطلب پراکرتک طور پر وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے سیکھتے ہیں۔ مطلب کھیل میں بچہ اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے کہ آپ ان کو کلاس میں نہیں سکھا سکتے ہیں اتنا کچھ، اسی لیے وہ فطری طریقے سے سیکھتا ہے۔ تو الگ الگ چیز اس میں سیکھنے کو ملتا ہے ان کو، کس طرح ٹیم مندی کرنی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے بھاوناؤں کا قدر کرنا ہے، کس طرح دوسرے کی باتوں کو ماننا ہے، کس طرح اپنی باتوں کو چلانا ہے، کہاں اونچا بولنا ہے، کہاں نیچا بولنا ہے، کہاں غلطی ہوئی تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں کھیل کے ذریعے بچہ سیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سیکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ سیکھنا ایک مسلسل
عمل ہے یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا، اسکول کے آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں اور سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑا جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اسکولی زندگی کی جو ہے کتابی زندگی کو باہری دنیا سے جوڑنا ہے، باہر کے واتاورن سے جوڑنا ہے۔ جو آپ کتاب میں پڑھائے ہیں ان کو موقع دیجئے کہ وہ باہر کی دنیا میں ستیاپت کرے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو مسلسل عمل مطلب نرنتر چلنے والی پرکریا، کیا نرنتر چلنے والی پرکریا۔ ماحول مطلب واتاورن، ماحول مطلب واتاورن، اور سرگرمی مطلب گتیودھی مطلب یہ کہ اسکول میں جو پڑھایا جائے وہ باہر کی زندگی سے جوڑنا چاہیے، اس طرح کی پڑھائی ہو تو بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھے گا اور وہ اپنے تجربوں میں سیکھے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے بچے اپنے علم مطلب گیان کی تعمیر خود کرتے ہیں۔ وہ صرف استاد کی تدریس سے ہی نہیں بلکہ ٹھوس تجربات، کھیل، کھوج بین اور دوسرے سرگرمیوں کے ذریعے بہتر اور آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ گیان کی تو تعمیر کرتا ہے بچہ، خود کرتا ہے۔ جیسے کہ پیاجے کہتے ہیں کہ بچہ ننھا ویگیانک ہے، وہ اپنے گیان کی، وہ اپنے علم کی تعمیر خود کرتا ہے، وہ اپنے گیان کی تعمیر خود کرتا ہے، رچنا خود کرتا ہے۔ تعمیر مطلب نرمان کرنا، رچنا کرنا۔ وہ اپنے علم کی تعمیر خود کرتا ہے، استاد صرف ایک سہایک ہوتا ہے، ان کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ بلکہ ٹھوس تجربات مطلب ٹھوس جو انوبھو ہے، ٹھوس تجربات، مورت انوبھو، کھیل، کھوج بین اور دوسری سرگرمیوں سے بہتر اور آسانی سے۔ مطلب وہ واتاورن میں اگر سیکھے گا، کر کے سیکھے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ اپنے تجربات سے سیکھے گا اور اچھے طریقے سے سیکھے گا اور استھائی ہوگا۔ گیان کیا ہوگا، استھائی ہوگا اس میں۔ اس لیے بچوں کو جو ہے باہری دنیا سے جوڑنا چاہیے، گتیودھیوں کے ساتھ پڑھانا چاہیے، جس سے کیا ہو، مورت چیزوں کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کے تجرباتوں کو لینا چاہیے، ان کے انوبھووں کو شامل کرنا چاہیے، کھوج بین کے طریقوں سے پڑھانا چاہیے تاکہ کسی چیز کو بھی وہ کھوجنے کی عادت بن جائے ان کی، اور اس میں زیادہ پریپکو ہو اور سمسیا سمادھان کرنے کی چھمتا اس کے اندر آ جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے بچوں کا آموزشی عمل مطلب آموزشی عمل شکشن پرکریا گزشتہ آموزش اور تصورات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتی ہے۔ گزشتہ آموزش مطلب پورو گیان جو ہے، بچے کا جو پورو گیان ہے ان کے ہی آدھار پر آپ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، وہ اچھے سے سیکھے گا، تصورات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ جب تک ان کو پیچھے سے نہیں جوڑیں گے تو وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ اسی لیے چیپٹر وائز یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیپٹر چھوڑ کے اگر دوسرے چیپٹر کو پڑھائیں گے تو بچہ اتنے آسانی سے نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے لنک ہوتا ہے، ان کے کچھ الفاظ، ان کے کچھ تھیوری اس پارٹ میں دیا ہوا رہتا ہے اور ان سے لنک کیا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، پورو گیان کو جو ہے جوڑ کے پڑھانا چاہیے۔ بچوں کا آموزشی عمل شکشن پرکریا جو ہے وہ پورو گیان اور تصورات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے، اسی لیے پورو گیان کے ساتھ پڑھانا چاہیے بچے کو۔ پرائمری سطح پر مطلب پراتھمک استر پر باہمی رابطہ مطلب آپسی سمبند سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ مطلب پرائمری استر پر جو ہے بچہ وہ آپس میں انتہ جب کرتے ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں، کیونکہ پراتھمک استر پر سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے بھاشا کی۔ جب آپس میں انتہ کریں گے، وہ اپنے بھاووں کو، اپنے وچاروں کو زیادہ سے زیادہ رکھیں گے، وہ اپنے انوبھووں کو رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ دھارا پرواہ بولے گا اور کسی چیز کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ تو پرائمری سطح پر جو ہے باہمی رابطہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے ہی بچہ زیادہ سیکھتا ہے اور بہتر طریقے سے سیکھتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے طلبہ آموزش کا حصہ ہے، غلطیاں آموزش کا حصہ ہے، غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ سیکھنے کے دوران ہونے والے غلطیوں کو آموزش کے حصہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ ایک کمی کے طور پر۔ ہم نے کل کے کلاس میں یہ بتایا تھا کہ غلطیاں آموزش کا حصہ ہے، نہ کہ غلطیاں جو ہے آموزش کا حصہ ہے، نہ کہ کمی ہے، یہ بادھا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ، ہم اور آپ پہلی مرتبہ میں نہیں لکھے، 1000 مرتبہ غلطی کرنے کے بعد ہم نے سیکھا ہے۔ غلطی تو آموزش کا حصہ ہے، جب غلطی ہی نہیں ہوگی تو سیکھیں گے کیسے؟ اسی لیے غلطیاں کو بادھا نہیں
نہیں کہنا چاہیے، یہ سادھن ہے، غلطیاں ایک سادھن ہے، معاون ہے، مددگار ہے آموزش میں۔ اگلا پوائنٹ ہے آموزش کے عمل میں ذریعہ تعلیم میں میتھڈ، شکشن میتھڈ چاہے کوئی بھی ہو، کسی طریقے سے آپ پڑھائیں ہیں، کوئی بھی ہو، زبان، ہمیں بچوں کے مادری زبان کا احترام کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ پڑھائیے، کوئی بھی شکشن پرکریا آپ لے لیجیے، کوئی شکشن میتھڈ لے لیجیے، آپ کو مادری زبان کا، بچے کے جو مادری زبان ہے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ جو بول رہا ہے ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کو